عامر اب بتائیے 592 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ یہ پبلک کرنے کا حکم دیا، سربہ مہر تھی، ان کی والدہ کو بھی دی گئی، دیگر افراد بھی وہاں موجود تھے، اس کے مندرجہ دن بھر ہم میڈیا پر سوشل میڈیا پر دیکھتے رہے. کیا اس میں اہم نکتے ہیں جو سامنے آتے ہیں اس کے حوالے سے؟ بس صاحب یہ پوری رپورٹ جو ہے اوپن ہو چکی ہے اب. جی بالکل شامی صاحب، یہ رپورٹ تو عدالت نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پبلک کریں، لیکن جو وزارت داخلہ کی طرف سے آج عدالت میں جب پیش کی گئی اور اس کے بعد جو دیگر فریقین ہیں ان کو کاپیز دی گئی تو وہاں سے وہ لیک آؤٹ ہوئی اور وہ تمام جو میڈیا ہے اس کے پاس وہ پہنچ چکی ہے. اور یہ 592 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے اور اس میں جو ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر تھے اطہر وحید اور اس کے علاوہ ڈپٹی ڈی جی آئی بی تھے، انہوں نے یہ جو رپورٹ تیار کی ہے اس کی نہ صرف سپریم کورٹ نے تعریف کی بلکہ یہ کہا کہ یہ بہت کم وقت میں بہت جامع رپورٹ تیار کی گئی ہے. اس میں تمام ان اسپیکٹس کا جائزہ لیا گیا. سب سے پہلے کہ وہ کون سے محرکات تھے جنہوں نے مجبور کیا ارشد شریف کو کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے جائیں. اس کے بعد اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر متحدہ عرب امارات سے بھی مجبور کیا گیا ارشد شریف کو کہ وہ وہاں سے کینیا چلے جائیں. اور اس کے بعد وہاں پر جو ان کے میزبان تھے ان کا کردار بہت ہی زیادہ مشکوک ہے، کیونکہ جو ان کا دونوں جو مرکزی کردار ہیں وقار اور خرم، ان دونوں کا جو کردار ہے وہ بہت ان کا کردار بہت مشکوک ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کینین پولیس کے حکام ہیں ان کا یہ دعویٰ کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، غلط شناخت کا کیس ہے، یہ بھی دعویٰ بے بنیاد ہے اور غلط ہے، کیونکہ اس میں تمام تر جو کینین پولیس ہیں وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، شواہد اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں جو وہاں پر جو فائرنگ رینج تھی اس کو بھی یہ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ وہ بھی اس کو فائننس کون کرتا تھا، چلاتا کون تھا. اس تمام تر چیزوں کے اوپر بھی تفصیلی چھان بین کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی بہت ہی مشکوک جگہ تھی کہ جہاں پر ارشد شریف صاحب کو پہلے لے جایا گیا. اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے جو کینیا میں کیا گیا تھا اس میں بھی جو سب سے اہم بات تھی کہ ارشد شریف صاحب پر ہونے والا جو تشدد تھا اس کی کوئی نشاندہی اس رپورٹ میں نہیں کی گئی. لہٰذا وہ پوسٹ مارٹم بھی جو تھا، اس کی جو رپورٹ تھی جو کینیا میں کیا گیا تھا، وہ بھی ایک انتہائی مشکوک ہے، کیونکہ جب پاکستان میں پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں بڑا واضح تھا کہ ارشد شریف پر پہلے تشدد بھی کیا گیا. جی بالکل. اس کے علاوہ جو گولی کے بارے میں بتایا گیا کہ جو انہیں گولی لگی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا رپورٹ کی میں کہ وہ گولی یہ بتایا گیا کہ بیک سے انٹر ہوئی اور چیسٹ سے نکلی، تو اس میں جو جس نشست پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں کوئی گولی کا نشان نہیں تھا. لہٰذا جو خرم یہ بتاتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے جہاں سے گولی لگی وہ بھی ان کا دعویٰ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ گولی بہت جو فائر ہے وہ بہت نزدیک سے کیا گیا، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا. اور پھر ان تمام جو ایسپیکٹس ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ اس کے اندر 5 جو ہے وہ حالات بنتے ہیں جن کے تحت یہ کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم ہیں 2 ایسے جو قوانین ہیں جن کے جائزہ لینے کے بعد اس میں کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے. ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا معاملہ ہے کہ جہاں پر اگر کینیا میں بھی ہوا ہے لیکن سازش یہاں سے تیار ہوئی اور یہ ایک کانسپیریسی تھی اس کا، کیونکہ واقعہ یہاں سے شروع ہوا جب وہ یہاں سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، تو لہٰذا یہاں پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے. اور دوسرا نیشنلٹی جورسڈکشن کا بھی ہے کہ پاکستانی شہری کا کینیا میں جو قتل ہوا ہے اس کا مقدمہ پاکستان میں درج ہو سکتا ہے. ان 2 محرکات کے بنیاد کے اوپر یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایف آئی اے کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے وہ مقدمہ درج کرے اور تفتیش کو آگے بڑھائے. یہ اس رپورٹ میں جو حالات اور اسباب ان کے ملک چھوڑنے کے ہیں ان کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے وہ کیا اسباب ہے رپورٹ میں. ہاں جی جی بالکل رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے. ان تمام لوگوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں. تفتیشی حکام کو جو ہے وہ جو مقدمات جہاں پر درج ہوئے ان لوگوں کو بھی انٹیروگیٹ کیا گیا ہے. اور اس میں جو متعلقہ پولیس افسران ہیں انہوں نے بھی نہ تو ان جو کمپلیننٹس تھے، مدعی مقدمہ تھے ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج کروانے والے، ان کے ساتھ بھی ان کو بھی نہیں ملایا گیا. ٹریس آؤٹ ان کو بھی ٹریس آؤٹ نہیں کیا جا سکا. اور ان میں سے 8 میں سے صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن تک جو ٹریس ہوئے اور باقی لوگوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ مقدمات جن لوگوں نے درج کروائے تھے وہ کہاں پر ہیں اور وہ دستیاب بھی نہیں تھے. لہٰذا یہ بہت ہی، اور اس کے علاوہ جو مقدمات درج کرنے والے پولیس افسران ہیں ان کے بھی بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وہ بھی بہت مشکوک بیانات ہیں. لہٰذا اس اسپیکٹ کو بھی کور کیا ہے اس رپورٹ میں. اور آج جب سماعت بھی ہو رہی تھی تو اس میں بھی
چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ بہت ہمت کے ساتھ اور بہت ہی کمپیٹنٹ طریقے سے یہ رپورٹ تیار کی گئی. عامر تو پھر ارشد دبئی شریف کیوں چھوڑا انہوں نے؟ جی شامی. دبئی سے کیوں چلے گئے ارشد شریف؟ جی دبئی کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے پاس جو ویزا تھا وہ جب ایکسپائر ہوا تو دوبارہ جب انہوں نے ویزا کے لیے ریکویسٹ کی تو دوبارہ ان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا اور یہی وجہ بتائی گئی ہے کہ انہیں دوبارہ ویزا متحدہ عرب امارات کی طرف سے نہیں دیا گیا. لیکن اس ساری صورتحال میں جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر بہت سے مشکوک کردار ہیں، فار ایگزامپل کہ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے کردار تھے، متحدہ عرب امارات میں بھی بہت سے ایسے کردار تھے، اور پھر کینیا میں تو تمام ہی سارا معاملہ ہی مشکوک ہے. اور یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ کچھ مختلف بین الاقوامی ایجنسیز کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا